तिलावत शुरू हो चुकी है। आपसे दरख्वास्त है कि आप बैठ जाएं प्लीज़, बातें ना करें, ये एहतराम कुरान के ख़िलाफ़ है। صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه يوم يموت وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا
صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجہم. اور مذہمت دوں گا حسن شارف کو سلام پیش کریں گے. حسن شارف. بار دیگر نعرے صلوات. قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین. قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین. روزے الست پوچھا گیا کیا پسند ہے. روزے الست پوچھا گیا کیا پسند ہے. بے اختیار ہم نے پکارا غم حسین. اور جب چاہ سیدہ کے قدم آئے گھر میرے. جب چاہ سیدہ کے قدم آئے گھر میرے. فرش عزا بچھایا منایا غم حسین. اور پیش خدا کھڑا تھا میں شرمندہ سر جھکائے. پیش خدا کھڑا تھا میں شرمندہ سر جھکائے. کام ایسے آڑے وقت میں آیا غم حسین. اور بخشش کا میری حشر میں سامان ہو گیا. بخشش کا میری حشر میں سامان ہو گیا. میزان پر عمل کے جو رکھا غم حسین. اور کیسا ستم ہے باپ کو بیٹی نہ رو سکی. کیسا ستم ہے باپ کو بیٹی نہ رو سکی. منا سکینہ سکینہ غم حسین. اور جب سے اٹھا ہے دل برے زہرا جہان سے. جب سے
جینا غم حسین قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین صلوات بر محمد و آل محمد ایک اور باوز بلند صلوات اور اب میں زحمت دوں گا شباہت حسین صاحب کو مرثیہ پیش کریں گے جناب شباہت حسین حسن شارق ڈاکٹر حسن جعفری صاحب نے کہا ہے کہ ایک آدھ منٹ میں وہ بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ ور محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ محمد حضرات مومنین جیسا کہ آپ کو علم ہے یہ آج شہزادی کے دونوں شہزادوں کا غم منا رہے ہیں تو چار مصرے شہزادی کی خدمت میں پھر مرثیہ ان کے شہزادوں کی خدمت میں قبلہ اجازت ہے باد حسین ظلم و ستم کے مقام سے باد حسین ظلم و ستم کے مقام سے حضور اسلام سرخ رو ہوا زینب کے نام سے اسلام سرخ رو ہوا زینب کے نام سے اسلام تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا اسلام تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا زینب نکال آئی ہے جلتے خیام سے زینب نکال آئی ہے جلتے خیام سے پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ مرثیہ کے چند بند انہیں شہزادوں کی خدمت میں دیکھنے محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد امت پہ پسر اپنے فدا کرتی ہے زینب امت پہ پسر اپنے فدا کرتی ہے زینب سینے سے دل و جان کو جدا کرتی ہے زینب ارے چھٹتے ہیں پسر یادیں خدا کرتی ہے زینب جو صبر کا حق ہے وہ ادا کرتی ہے زینب صبر کا حق ہے وہ ادا کرتی ہے زینب ارے گھوڑوں پہ جو وہ دونوں پرارمان چڑھے کہتی ہے کہ بیٹے میرے پر
یہ کیا کرتی ہو دیکھو اکبر کو میرے بھیجو انہیں رن میں نہ بھیجو اور وہ کہتی ہے صدقے گئی تم اس میں نہ بولو زینب نے اسی دن کے لیے پالا تھا ان کو زینب نے اسی دن کے لیے پالا تھا ان کو ارے تم تو انہیں رن میں نہیں بھجواتے ہو بھائی پھر کس لیے ہم شیر سے شرماتے ہو بھائی اس لیے ہم شیر سے شرماتے ہو بھائی بھجوانے کا اکبر کے نہ تم نام لو بھیا اکبر کی بلا ان کو لگے وہ رہے جیتا ارے اول تو وہ ہم شکل نبی حسن میں یکتا اور دوسرے زینب کو ہے شیر کی تمنا دوسرے زینب کو ہے شیر کی تمنا ارے آسان مجھے بیٹوں کا داغ شہری ہے ان میں کوئی 18 برس کا تو نہیں ہے کوئی 18 برس کا تو نہیں ہے اور بچپن میں پلاتی تھی انہیں دودھ کی جو کہتی تھی کہ اس دودھ کا یہ حق ہے خبردار ارے ہو جائیو آ کر کے فدائے شاہ اورا یہ ہونٹ ہلا دیتے تھے اور کرتے تھے یہ ہونٹ ہلا دیتے تھے اور کرتے تھے ارے ہر چند کی چھوٹا بھی ان دونوں کا سین ہے پر کیا کروں بھائی کی یہی صدقے کا دین ہے کیا کروں بھائی کی یہی صدقے کا دین ہے کہتی تھی کچھ دھیان میں زینب کو جو آیا پھر اپنے جگر گوشوں کو خیمے میں بلایا ارے آئے جو پسر بیچ میں اکبر کو بٹھایا اور ان کو گرد ان کے کئی بار پھرایا اور ان کو گرد ان کے کئی بار پھرایا ارے باقی جو محمد تھا یہ رتبہ دیا اس کو گہوارِ اصغر پہ تصدق کیا اس کو گہوارِ اصغر پہ تصدق کیا اس کو بیٹوں کو بھتیجوں پہ فدا کر چکی مادر ہی کا تو دل ہے کہ ہو غم سے پریشان ارے بولی کی سدھارو اسد اللہ نگہبان تم اکبر و اصغر پہ فدا تم پہ میں قربان تم اکبر و اصغر پہ فدا تم پہ میں قربان ارے گلگشت گلشتان شہادت ہو مبارک کوثر ہو مبارک تمہیں جنت ہو مبارک کوثر ہو مبارک تمہیں جنت ہو مبارک لاشوں کو اٹھانے کو چلے
کیوں ارے گر پھر لیا بن آپ کے پانی تو غضب ہے ان کے نہ دیکھوں گی ارادہ یہی اب ہے ان کے نہ دیکھوں گی ارادہ یہی اب ہے رن میں جو گئے شاہ تڑپتا انہیں پایا ایک لاش کو خود ایک کو اکبر نے اٹھایا اور جب دونوں کو لا کر صفے ماتم پہ لٹایا زینب کو بلا کر شہدی نے یہ سنایا زینب کو بلا کر شہدی نے یہ سنایا تھا عشق انہیں فاطمہ زہرا کے خلوت سے پیاسے گئے پیاسے پھرے دریا کی طرف سے پیاسے گئے پیاسے پھرے دریا کی طرف سے ارے وہ بولی میں سچ پہ گئی سچ کہتے ہو یہ بات بھائی بھلا سر پہ تو زینب کے رکھو ارے کھاؤ تو قسم فاطمہ کی اے شہ خدا دریا کے کنارے تو گئے تھے یہ خوشو دریا کے کنارے تو گئے تھے یہ خوشو کس طرح سے ہے در کے نواسے لڑے دونوں زہرا کی صدا آئی کی پیاس سے لڑے دونوں زہرا کی صدا آئی کی پیاس آخری بن کی رحمت ہے اس وقت یہ زینب نے کہا اے میرے دل کچھ کہتے ہو تو کہہ لو کہ اب موت ہے سر پر وہ بات کہی چپکے سے دونوں نے برابر جس بات کو سنتے ہی تڑپنے لگی مادر جس بات کو سنتے ہی تڑپنے لگی مادر اے وائے حسین یہی چلاتی تھی زینب اے وائے حسین یہی چلاتی تھی زینب سب پوچھتے تھے اور نہ بتلاتی تھی زینب سب پوچھتے تھے اور نہ بتلاتی تھی زینب مت پہ پسر اپنے فدا کرتی ہے زینب جزاک اللہ صلوات محمد علی محمد خواتین و حضرات میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ کل نماز مغرب کے بعد اور پرسوں جمعے کو اردو کی مجلس کے دوران ادارہ فنڈ ریزنگ کرے گا ان فنڈز کی ادارے کی بہت ضرورت ہے آپ سے درخواست ہے کہ براہ کرم زیادہ سے زیادہ تشریف میں لائیں اور زیادہ سے زیادہ فنڈز دیں اس ادارے کو جس کا اجر آپ کو ظاہر کی بی عطا کریں گے اور آپ کو خوشحالی عطا ہوگی اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ادارے کو زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اس کے ساتھ اور فنڈ ریزنگ میں حصہ لیں بہت شکریہ آپ کے تعاون کا اور ایک اور درخواست براہ کرم جو ہمارے والنٹیئرز کام کر رہے ہیں جہاں بھی باہر کچن میں ٹریفک کا ان کے ساتھ تعاون کیجیے اس لیے بعض شکایتیں مل رہی ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے اس سے بڑی زحمت ہوتی ہے ان کو بھی اور آپ کو بھی ان کے ساتھ تعاون کیجیے آپ کی خدمت کے لیے وہاں متعین ہے آپ کے تعاون کا بہت شکریہ ایک باوز بلند سلوات اور اب میں درخواست کروں گا قبلہ مولانا مہدی صاحب تشریف لائیں آپ سلوات پڑھتے ہوئے آگے لائیے تشریف متصل ہو جائے ممبر سے میں تمام حضرات سے جو پیچھے بیٹھے ہوئے درخواست کروں گا کہ ہال میں آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے کو زحمت ہو
بڑی عنایت آپ تشریف لائیے. جو حضرات ابھی تک پیچھے بیٹھے ہوئے میں درخواست کروں گا آگے تشریف لائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو. باوز بلند صلوات. جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی، مشکل کو ہماری حل کریں، مشکل کشا علی. نعرہ حیدری ماشاء اللہ. جزاک اللہ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز بلند سلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. صلوات. حضرات آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ ہود کے مفاہیم و مطالب پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور چونکہ یہ سورہ نازل ہوا مکے میں پیغمبر اسلام کے آخری مکے کی زندگی کے موقع پر ہجرت سے پہلے، اس لیے اس میں ظاہراً شرعی احکام اتنے اور فقہی احکام نہیں ہیں جو عموماً مدنی سوروں میں ہوتے ہیں. زیادہ تر عقائد سے بات کی گئی ہے، عقائد کے تعلق سے توحید و رسالت اور اصول دین پر زور دیا گیا ہے. اب ہم بغیر کسی تمہید کے جلدی، چونکہ وقت بہت تنگ ہے اور کافی مطالب رہ گئے ہیں، جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ ہم عرض کریں گے. تو جہاں کل ہم نے بات چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر رہا. کل گفتگو آیت نمبر 23 پر تمام ہوئی تھی تقریباً، اوریجنلی 22 پر کہا جائے، اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 18 سے اور 22 تک 22 تک اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو گمراہ ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، فاسق ہیں، اللہ کے اور رسول کے مقابلے پر آتے ہیں.
ان گمراہوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 18 سے، ومن اظلم، کون ہے ان سے زیادہ ظالم، اور تمام ہوتا ہے اخسرون اولئک هم الاخسرون، یہی لوگ تو اخسر اور اظلم، جو سب سے زیادہ ظالم ہیں وہی سب سے زیادہ خسارے میں ہے۔ بات یہاں تک تھی نا؟ اب جب یہ بات کہہ دی گئی کہ جو جتنا ظلم کرے گا، ظلم کا مطلب کیا؟ اللہ اور رسول کے مقابلے پر جو بھی آئے گا، اللہ کی مخالفت، اللہ کی نافرمانی یہ ظلم ہے، اور جو ظلم کرے گا، جتنا ظلم کرے گا اتنا وہ خسارے میں ہوگا۔ یہ کہہ کر اب ایک آیت میں، صرف ایک آیت ہے، ایک اور گروہ کا مقابلہ، ان کے مقابلے پر ایک گروہ کا ذکر کیا۔ وہ کون ہے؟ وہ صاحبان ایمان۔ آیت نمبر 23 میں کہا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا لربهم اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ یہ جو بات ظلم کی ہو رہی ہے، یہ ظالم ہیں، یہ کافر ہیں، یہ برے ہیں، یہ گمراہ ہیں، اور یہ خسارے میں ہیں، بلکہ بہت زیادہ خسارے میں۔ ایک یہ گروہ ہے، ایک دوسرا گروہ ہے ان کے مقابلے پر، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جن کا عقیدہ صحیح ہے، درست ہے۔ کون ہے؟ الا الذین آمنوا، یعنی اس ظلم اور اس خسارے میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو مؤمن ہیں، وعملوا الصالحات، جنہوں نے اعمال صالح انجام دی۔ ایمان اور عمل صالح قرآن میں ہر جگہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ جہاں پر ایمان کا تذکرہ ہے وہاں عمل صالح کا ذکر ہے، کہیں پر عمل صالح سے بات اسٹارٹ ہوتی ہے۔ جہاں پر عمل صالح سے بات اسٹارٹ ہوتی ہے، من یعمل صالحا من ذکر او انثی، تو وہاں پر شرط لگا دی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرط کہ وہ مؤمن بھی ہو۔ تو جب ایمان کی بات آئی تو عمل صالح کی شرط لگا دی، جب عمل صالح کی بات آئی تو ایمان کی شرط لگا دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان بغیر عمل صالح، عمل صالح بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ لیکن اب اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، وَأَخْبَتُوا لِرَبِّهِمْ۔ وَأَخْبَتُوا لِرَبِّهِمْ پورے قرآن میں ایک ہی جگہ ہے، بس اس جگہ۔ یہ لفظ کہیں استعمال ہی نہیں ہوا ہے۔ کتنی چھوٹی سی آیت ہے کہ بھئی وہ لوگ سب کے سب گمراہ ہیں، مگر جو ایمان لائے عمل صالح انجام دیتے ہیں وہ جنت والے ہیں۔ عموماً قرآن کا یہ اسٹائل ہے، لیکن بیچ میں ایک اور لفظ لگا دیا کہ وہ جو ایمان لائے عمل صالح کیا، اور ساتھ میں اخبتوا لربہم، یہ صفت ان میں مخبت ہونے کی صفت ہے۔ یہ اخبات کیا ہے؟ سورہ حج میں اس کے روٹ ورڈ سے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک لفظ جو ہے وہ ہے مخبتین، مخبت کی جمع، وہ لوگ۔ اچھا، اخبات کیا مطلب؟ اخبتوا لربہم، یعنی دیکھو ایمان تو لائے، عمل صالح بھی کیا، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دعوی ایمان کرتے ہیں اور بظاہر ان کا عمل بھی بظاہر اچھا ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح مومن ہوں۔ اخبتوا لربہم یعنی جو ان کا ظاہر ہے وہی باطن ہے، جس خلوص سے، خشوع سے دل کے ساتھ ایمان لائے اور اسی نیک نیت کے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں، یعنی ایمان کی بلندی دکھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے پر جن لوگوں کی بات کی وہ کفر و نفاق اور فسق و فجور اور سارے جو بھی بری صفات ہیں اس طرف تھیں، جتنی اچھی صفات ہیں اس طرف ہیں، یہ دو گروہ ہیں۔ لیکن اس میں اخبتو کی شرط لگا دی کہ جو ایمان لاتے ہیں مگر دل سے ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان کا دعوے سے ان کی زبان پہ نہیں ہوتے، دل پہ ہوتے، اور اللہ کے سامنے ہمبل ہو کر آتے ہیں، کبھی بہت دعوے نہیں کرتے کہ میں بڑا مومن ہوں، بڑا مسلم ہوں، بڑا۔ اخبتوا لربہم، یہاں پر خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا گیا۔ سورہ حج میں یہ کہا گیا کہ وبشر المخبتین، توجہ کیجیے گا، مخبتین کو بشارت دے دو۔
اس کا مطلب یہ کہ اصل بشارت اور کامیابی ان مومنین کے لیے ہے جو دل سے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، جو سچے مومن ہو، حقیقی مومن اور مخبت ہو۔ جب ہی میں نے مخبتین کا لفظ سورہ حج میں پڑھا تو فوراً میرے ذہن میں ایک لفظ آیا کہ جو مومنین یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے اکثر اس لفظ کو پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں بیٹھ کر وہاں کھڑے ہو کر یا وہاں رک کر غور نہ کرتے ہوں، لیکن ایک زیارت ہے، بہت ہی اہم زیارت جو آپ پڑھتے ہیں، اگر نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھا کریں، یہاں دور سے بھی پڑھا کریں، ایک بہت ہی اہم زیارت ہے، اس میں یہ لفظ استعمال ہوا۔ اب پہلے میں آپ کو اس زیارت کی اہمیت بتاؤں کیا ہے، ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد۔ وہ زیارت ہے، زیارت امین اللہ، زیارت امین اللہ۔ امین اللہ یہ اس چونکہ السلام علی امین اللہ فی ارضہ، سلام ہو اس پر جو اللہ کا امین ہے زمین پر، وحجت علی عبادہ، یہ پوری ایک بہترین زیارت ہے۔ جب آپ نجف جاتے ہیں تو سب سے زیادہ جو زیارت پڑھی جاتی ہے وہ زیارت امین اللہ۔ یہ زیارت امیر المومنین کی ہے اوریجنلی، لیکن اس کو زیارت جامعہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ زیارت ہے جو ہر معصوم امام کے بارگاہ میں پڑھی جا سکتی ہے۔ صرف آپ وہاں السلام علیکہ یا امیر المومنین ہٹا کر اس امام کا نام لیتے ہیں تو یہ پوری زیارت وہاں پر بھی فٹ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو زیارت جامعہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپ جس امام کی نیت سے اس کو پڑھیں گے اس کو۔ غدیر کی زیارات میں سے جو 3 زیارتیں ان میں سے ایک یہ زیارت ہے جس کا پڑھنا بہت مستحب ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے زیارت کی؟ اس کے الفاظ بڑے وسیع ہیں، بہت ہی زبردست۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ زیارت ہے جو امام زین العابدین نے سکھائی ہے۔ اور روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا کے ساتھ تھا، ہم جب نجف پہنچے تو نجف پہنچ کر اپنے جد کی قبر کو دیکھ کر بابا نے یہ زیارت شروع کی، یہ پڑھنا شروع کی زیارت۔ جب یہ زیارت پڑھی، زیارت پڑھتے پڑھتے ایک مقام پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہاں آپ دیکھیں گے کہ زیارت کے 2 حصے ہیں۔ اس زیارت کا ایک حصہ، اس کے بعد پھر اب ایک جملہ بیچ میں آتا ہے کہ اس کے بعد امام نے، چوتھے امام نے اپنے رخسار کو قبر اطہر پہ رکھ کر پھر کچھ جملے کہے، اور جملے کی ابتدا یہ ہے اللہم ان قلوب المخبتین الیک والہہ، یا اللہ جو مخبتین ہیں جن کی تعریف سورہ ہود میں کی جا رہی ہے، ان کے دل یا اللہ تیری طرف مائل ہو گئے ہیں۔ الیک والے شوق اور اشتیاق میں دل ہمارے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں، یا اللہ ہم تیرے سامنے ہیں۔ یہ آپ کہتے ہیں یہاں پر پہنچنے کے بعد۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر ایک جملہ کہوں اپنا، اس اپنی جو گفتگو ہے اس کے سیریز کے حوالے سے، پہلے میں ختم کر دوں اس پوری روایت کو۔ تو بہر کے اب امام فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام، کہ زیارت تمام ہو گئی، امام نے زیارت کر لی، پھر خود فرماتے ہیں، اب یہ 5ویں امام فرما رہے ہیں کہ اب جو اس زیارت کو پڑھے گا اس کو کیا ملے گا، سوچ بھی نہیں سکتے، واقعی تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ کیا ملے گا کہ یہ زیارت جو اس نے پڑھی ہے اسے نور کے صفحات پر درج کر کے لکھ کر اللہ بلند کر لے گا، اسے بلندیوں پر پہنچایا جائے گا، عرش پر۔ یہ زیارت جو آپ نے پڑھی ہے آپ کے نام کے ساتھ کہ یہ زائر تھا، یہ صاحب تھے، انہوں نے زیارت پڑھی ہے، اوپر پہنچ جائے گی یہ زیارت۔ وہاں پہنچنے کے بعد رسول اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جائے گا، رسول اللہ اس پہ دستخط کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اس پہ دستخط کریں گے، دستخط کر کے اس کو محفوظ رکھ لیا جائے گا۔ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے
تو یہ ڈاکومنٹ ان کے حوالے کر دیا جائے گا، امام اس کو پڑھیں گے، جس سے متعلق یہ ڈاکومنٹ ہوگا، یہ نور کا ڈاکومنٹ ہوگا، یہ نور کے صفحات ہوں گے، اس کو امام احترام کے ساتھ بلائیں گے اور عزت اور کرامت اس کو عطا فرمائیں گے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم امام کے پاس جائیں گے، امام اس کو دیکھیں گے، اگر قبول ہو گئی یہ زیارت تو امام بلائیں گے، اچھا یہ تمہارا آؤ، ہم تم کو تمہارا انعام دیتے ہیں۔ اتنی اہمیت اس زیارت کی، 4 یا 5 منٹ لگتے ہیں، اس کو روزانہ کا معمول آپ بنا سکتے ہیں۔ اعلیٰ زیارت ہے، پھر اس کے مفاہیم کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، زیارت امینہ۔ اب مثلا اسی کو آپ دیکھ لیجئے کہ امام رخسار کو رکھ کر بہت سے جملے ہیں، اگر میں ادھر چلا گیا تو ہمارا مضمون یہاں رہ جائے گا، کیونکہ لفظ اخبتو کے اوپر میں نے سوچا کہ چلے میں یہ بتا دوں کہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہم ان قلوب المخبتین الیک وائلہ وسبل الراغبین الیک شارعہ، یا اللہ چہرہ کہاں ہے آپ کا؟ قبر اطہر پر۔ یا اللہ مخبتین جو ہیں یعنی تیری بارگاہ میں سچے دل سے ایمان لانے والے تیری طرف مائل ہیں، تیری طرف مائل ہیں۔ تو مولا آپ یہاں کھڑے ہو کے بھی یہ بات کہہ سکتے تھے، رخسار کو قبر اطہر پر رکھ کر یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا بتائیے رہا ہوں، کہیے رہا ہوں یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، جبکہ ہم کھڑے علی کی قبر اطہر پر ہیں، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ علی کے پاس آنے کا مطلب ہے اللہ کی بارگاہ میں آنا۔ علی سے الگ ہونے کا مطلب ہے خدا سے الگ ہونا۔ تو یہ ہے مخبتین۔ مخبتین کہاں ملیں گے؟ نجف میں ملیں گے۔ جن کی تعریف اس آیت میں ہو رہی ہے وہ کہاں ملیں گے؟ نجف میں ملیں گے۔ اذان محترم، اب آئیے اس کے بعد کی آیت نمبر 24، جلدی چلتے ہیں۔ آیت نمبر 24 میں اب چونکہ 2 گروہ بیان آلریڈی ہو چکے ہیں، لیکن اس پر ایمفیسائز کرنے کے لیے اب قرآن کہتا ہے کہ مثل الفریقین، یہ جو 2 فرقے بیان کیے گئے نا، ان کی مثال کیسی ہے؟ کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع۔ کیا زبردست بات کہی قرآن نے۔ اور دیکھیں اس کو ذہن میں رکھیے، آپ ماشاءاللہ بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے، اور یہاں تک پہنچ رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مجھے باہر سے بھی بہت سے لوگ کال کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم آپ ان مجالس کو ادارے جعفر کے سن رہے ہیں، اور الحمدللہ وہ لوگ فالو کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب آپ یہاں تک پہنچیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ جو سورہ ہے اس میں انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں تک آیت نمبر 24 تک رسول اللہ کا ذکر، 24 پہ اصل میں رسول اللہ کے ذکر کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے۔ توجہ ہے نا؟ شروع سے جو بات ہو رہی تھی رسول اللہ کا ذکر یہاں پر تمام ہو رہا ہے۔ اب یہاں سے آیت نمبر 25 سے حضرت نوح کا ذکر شروع ہوگا۔ یہاں جو رسول اللہ کا ذکر تمام ہو رہا ہے تو کنکلوژن کیا ہے کہ مثل الفریقین، رسول اللہ کے تعلق سے 2 طرح کے فرقے ہیں۔ جب پیغمبر کا ذکر آئے تو 2 فرقے سامنے آتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ تو قرآن نے کہا ان کی مثال دے رہا ہوں میں تم کو۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا ہو اور بہرا ہو، اور اس کے مقابلے پر بینا یعنی آنکھوں سے دیکھنے والا، جس کے پاس صحیح ویژن ہو وہ ہو، اور سننے والا ہو۔ نابینا بہرا، اس کے مقابلے پر سننے والا دیکھنے والا۔ بس ان دونوں فرقوں کی مثال ایسی ہے۔ ایک فرقہ وہ ہے جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، ایک وہ ہے جو دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے۔ ارے تو یہ کون سی مثال ہوئی؟ کہا اس لیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے قرآن نے بہت سی آیتیں ہیں میرے سامنے، قرآن نے نالج حاصل کرنے کے لیے یہ 2 بیسک سورسز معین کیے ہیں۔ بچہ بھی سب سے پہلے دیکھتا ہے سنتا ہے، اس سے سیکھتا ہے۔ بڑا ہو کر بھی انسان دیکھتا، اور سب سے زیادہ علم حاصل کرنے کے یہ 2 سورسز ہیں۔ اس لیے دیکھو اور سیکھو، سنو اور سیکھو۔
کچھ وہ لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں مگر نہیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں مگر نہیں سن رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا، لوگ کہتے ہیں اگر نبی نے اعلان کیا تھا، ہاں اعلان کیا تھا، 1.25 لاکھ کے مجمع میں اعلان کیا تھا، صرف اعلان، سنیے گا، صرف اعلان نہیں کیا تھا، دکھایا بھی تھا، سنایا بھی تھا، دیکھنے والے دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے، کچھ وہ لوگ نہ دیکھ رہے تھے نہ سن رہے تھے۔ اب میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ قرآن مجید نے اعمیٰ کس کو کہا ہے، بینا کس کو کہا ہے، نابینا کس کو کہا ہے۔ یہ فزیکل آنکھیں نہیں، ریل جو آنکھیں ہیں وہ دل کی آنکھیں ہیں، بصیرت، ایسی حقیقی سماعت، بات اس کی ہو رہی ہے۔ لیکن قرآن ایک عجیب مثال دے کر یہ بات کہہ رہا ہے کہ دیکھو سنو، بھائی نبی بتا دیتے، کیسے بتاتے؟ بھائی نام لے دیتے، نام لیا، نہیں وہ دکھا بھی دیتے، دکھا بھی دیا، تو دکھایا بھی، اور یہ تو واحد وہ موقع ہے جو دکھایا بھی، سنایا بھی، اور تم نے سنا بھی، اور تم نے دیکھا بھی، مگر تم نے نہیں سنا اور تم نے نہیں دیکھا۔ توجہ ہے نا، یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ اب دو گروہ، سبحان اللہ، کس انداز، کیا پیارا کنکلوژن 24 آیتوں کا دیا ہے قرآن نے سورہ ہود میں، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد سنیے گا، یہ میرے بھائی، تمام میرے مسلمان بھائی، سب میرے بھائی ہیں، سب سنیں، میں کسی ایک فرقے سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں سب سے بات کر رہا ہوں، جو بھی میری اس بات کو سنے گا، میں قرآن کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آپ پڑھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ 2 فرقے ہیں، ابھی کتنے فرقے ہیں اس وقت مسلمانوں کے؟ جتنے بھی فرقے ہوں اوریجنلی سب جا کر 2 ہی فرقے ہوتے ہیں۔ یہ جو 2 فرقے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، ایک ہے دیکھنے والا سننے والا، ایک ہے نہیں دیکھنے والا نہیں سننے والا۔ اب قرآن ایک سوال کرتا ہے، یہ مثال دے کر قرآن ایک سوال کرتا ہے، حل یستویان مثلا، میں نے تم کو یہ مثال دی ہے کہ 2 گروپس ہیں، کیا یہ دونوں، میں تم سے، مسلمانوں سے، قرآن پڑھنے والوں سے قرآن پوچھ رہا ہے، ایک کویسچن ہے قرآن کا کہ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں گروپ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا قرآن، اسٹیٹمنٹ نہیں، وہاں بھی مثال دی ہے، یہاں کویسچن ہے۔ کویسچن کب کیا جاتا ہے اور قرآن کب کویسچن کرتا ہے؟ جب معلوم ہے کہ جواب وہ ہوگا جو قرآن چاہتا ہے۔ یعنی کوئی بھی عقل مند نہیں کہے گا کہ دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں فرقے نہیں۔ حل یستویان مثلا، دونوں ایک جیسے ہیں، تو آپ کہیں گے، ہر انسان کہے گا نہیں، ایک جیسے نہیں ہے۔ اسی طرح کا کویسچن ہے قرآن کا۔ تو جب یہ سوال ہے کہ نہیں، تو قرآن اب آخر میں کیا کہتا ہے؟ یہ آخری لفظ ہے ان 24 آیتوں کا، افلا تذکرون، افلا تذکرون، تو پھر کیا تم غور نہیں کرے؟ تمہیں کچھ نصیحت نہیں ملتی؟ مان بھی رہے ہو کہ 2 فرقے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، پھر بھی کہہ رہے ہو یہ بھی حق پر ہے، یہ بھی حق پر ہے، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، ہم دونوں مسلمان تھے، کوئی بات نہیں۔ ابے دونوں مسلمان تھے، ایک اندھا ہے، ایک بینا ہے، ایک بہرا ہے، ایک سننے والا۔ قرآن کا کیا دونوں برابر ہیں؟ قرآن سے تو کہہ رہے ہو نہیں، قرآن سے ہٹ کے کہہ رہے ہو ہاں۔ توجہ کی جگہ، توجہ کی جگہ۔ اما جب 2، اچھا سن لیجئے، جب 2 گروہ نہیں ہو سکتے، کوئی دنیا کا، یہ بچہ جو بیٹھا نا، آپ اس سے پوچھے کہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، کہیں گے نہیں۔ تو جب نہیں، تو یہ سوچو کہ جب 2 گروپ، بینا و نابینا، 2 گروپ برابر نہیں ہو سکتے، تو ان گروپس کے امام برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے لیڈرز، اچھا اس کو بھی قرآن نے پوچھ لیا ہے۔ قرآن کس طرح سوال کرتا ہے، کتنی سمپل بیسک لاجک یوز کرتا ہے قرآن، بالکل سمپل لاجک اور کامن سینس۔ قرآن، اسلام، مذہب اہل بیت کامن سینس سے ثابت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بتاؤ، تم بتاؤ، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وہ جو بحثیں آپ دیکھتے ہیں نا انٹرنیٹ کے اوپر، اب جب دیکھو کوئی ایک مولوی باہر نکل آیا، نکل کے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ادھر کی ادھر کی ہانک رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تم اگر کمپیئر کرنا چاہتے ہو نا
اب بحث ہو رہی ہے افضل کون ہے، یہ افضل ہے کہ وہ افضل ہے، پتہ نہیں کس کس کو نفس رسول کے مقابلے پر لایا جا رہا ہے، یہ افضل ہے وہ افضل ہے۔ اچھا آپ بحث کریں، قرآن آپ دونوں بحث کرنے والوں سے ایک سوال کر رہا ہے، کیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم پہلے یہ بتاؤ کہ جو جاننے والے ہیں اور نہیں جاننے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کہو گے نہیں تو بتاؤ رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ صاحب علم کون تھا؟ تم ہی بتا دو نا، کوئی نام تم لے لو، کوئی ایک نام لو۔ ارے امام غزالی نے یہ تو کہہ دیا کہ علی کی امامت اسی بات سے ثابت ہے کہ علی کے در پر سب آئے، علی کسی کے در پر نہیں گئے۔ اب کتنی جلدی آگے بڑھے، وہاں بہت سی چیزیں میں چھوڑ کے آگے چل رہا ہوں۔ اب آئیے حضرت نوح کا قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وقت پر میری نظر ہے، آپ جانتے ہیں الحمدللہ اب تک بالکل وقت پہ گفتگو تمام ہوئی۔ اب حضرت نوح کا قصہ کافی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اسٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے کھلا ہوا نذیر بن کر آیا، تمہیں وارننگ دینے والا۔ رسول اللہ کے لیے کہا نذیر و بشیر، یہاں ان کے لیے صرف نذیر کہا ہے۔ خیر اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں، آگے بڑھیے۔ اس کے بعد پھر وہ یہ کہتے ہیں، آیت نمبر 25 تھی ہے، اس کے بعد 26، 27، 28 اگر آپ دیکھیں تو حضرت نوح یہ کہتے ہیں کہ یا قومی افرأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم۔ اب جو دو قصے، یہ جو دو گروپ بیان کیا نا قرآن نے، بات وہیں پر آ رہی ہے۔ مثل الفریقین، دو فرقے جو بیان کیے، یہ دو فرقے کی اب سنیے۔ تو نوح یہ کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں یہ بتاؤ، میں اللہ کی طرف سے کھلی ہوئی نشانی لے کر آیا اور اللہ نے مجھے ایک رحمت دی، اللہ نے مجھے ایک رحمت عطا کی۔ رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ میں بھی اللہ کی طرف سے روشن دلیل وہی بینہ لے کر آیا ہوں، مگر میرے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے ایک گواہ چل رہا ہے۔ رائٹ، یہاں رحمت کا ذکر کیا، روشن دلیل آیا ہوں، نبوت ہے اور کیا ہے؟ رحمت اللہ نے دی ہے، اپنی طرف سے دیا۔ فعمیت علیکم، امیت، مگر وہ رحمت تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے، تم نابینا ہو گئے ہو، امیت عین، تم نابینا ہو گئے ہو اس رحمت کو دیکھنے سے جو اللہ نے مجھے دی ہے۔ اگر تم نابینا نہ ہو اور تم اس رحمت کو دیکھ لو تو یہ رحمت تم کو بھی مل جائے، مگر تم نابینا ہو، نابینا ہے وہ کیا؟ نہیں، دل کے نابینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو وہ رحمت نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ رحمت کیا ہے؟ وہ رحمت وہی کشتی نوح ہے جو ان کے بچانے کے لیے، ان کی نجات کے لیے اللہ نے ان کو عطا کیا، مگر نظر نہیں آ رہی۔ افنلزمکموہا، اب بتاؤ کیا ہم زبردستی اس رحمت کو تم پر مسلط کر دیں؟ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، اور تم اس کو پسند نہیں کر رہے ہو۔ ایک ایک لفظ کو آپ اپلائی کریں اس امت کے اوپر۔ کیا ہم زبردستی یہ رحمت پروردگار جو کشتی نوح ہے اس کو تم پر زبردستی مسلط کریں گے؟ تم کو بتا دیں گے یہ کشتی ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پائے گا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ یہ نبی تم کو صرف بتا دیں گے۔ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے۔ من رکبہا، جو اس پہ سوار ہوگا نجا، وہ نجات پا جائے گا۔ بس تم کو بتایا جا رہا ہے، زبردستی تم کو سوار نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا تم زبردستی سوار ہو جاؤ۔ انلزمکموہا، کیا ہم زبردستی تم
تم پر لاد دیں، تم پہ مسلط کر دیں؟ نہیں. وہ انتم لہا کارون، تم کو پسند ہی نہیں ہے، نہیں پسند جاؤ. مگر کل یہ مت کہہ دینا کہ نوح نے تو ہمیں کشتی میں بلایا ہی نہیں تھا. ہم تم کو بلائے جا رہے ہیں، جب ڈوبو گے تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ کشتی کیا ہے. تو اب یہاں پر، اب اس سے آگے یہاں پر بات تمام ہوتی ہے. آیت 28 یہاں تمام ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر 29 میں حضرت نوح ایک بات کہتے ہیں، اور ہر بار یا قومی کہہ کے پکار رہے ہیں پیار سے. یا قوم ما اسألکم علیہ من مال ما اسألکم علیہ مالا یا قومی لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے کوئی مال طلب نہیں کر رہا. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اللہ پر ہے. میں صرف خدا کے لیے جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اب جو کچھ بھی یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، ہمارا پیغام ہے، اس کو میں تم تک پہنچانا چاہتا ہوں، میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن سمجھ لو. اس سے پہلے کہ ایک آیت میں انہوں نے کہا تھا کہ آیت نمبر 26 اور 27 اگر آپ پڑھیں تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے تو یہ جو ماننے والے بڑے غریب لوگ ہیں، تو ہم تو ایسے مذہب میں نہیں آتے جو غریبوں کا مذہب. تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ما انا بطارد الذین آمنوا. ایک عجیب بات کہی جناب نے، کہا کہ سنو، جو لوگ مومن ہو گئے ہیں، چند افراد 1000 سال کی کوشش یا اس سے زیادہ کی کوشش کے بعد، 950 تو قرآن نے کہا ہے کہ ان کے درمیان رہے، تبلیغ کرتے، لیکن کوشش کب تک کی اور کہاں تک رہے؟ تو 1000 کے اراؤنڈ کوشش کرنے کے بعد 80 لوگ صرف کشتی میں سوار ہوئے، 80 پیپل. تو کیا وہ ناکام ہوا؟ ارے بھی جو نہیں سن رہے، ناکام وہ لوگ ہیں. نبی ناکام نہیں ہوتا. انہوں نے کہا اچھا تو رسول اللہ کے بعد صرف اتنے لوگ مومن رہ گئے، باقی سب پلٹ گئے، تو رسول اللہ کیا ناکام رہے؟ رسول اللہ ناکام نہیں رہے، رسول کامیاب رہے. ناکام وہ ہوتا ہے جو نبی کی بات نہیں مانتا. جو ڈوب گئے وہ ناکام ہے، نبی تو کامیاب ہے، اس نے اپنا کام کر دیا. لیکن انہوں نے کہا کہ ما انا بطارد الذین آمنوا. دیکھو، میں ان لوگوں کو اپنی بارگاہ سے نہیں بھگا سکتا جو صاحبان ایمان ہیں، جو مومن ہیں، میں ان کو نہیں بھگا سکتا. یہ جناب نوح کہہ رہے ہیں انہم ملاقو ربہم. اس کے بعد کہ یہ آیت ہے، آیت نمبر 30 میں بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. وہ تسلسل اسی کا ہے کہ بھائی میں تو نہیں بھگاؤں گا. لیکن اصل بات یہاں ہے جو میں آپ سے جس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ نوح نبی ہو کر، اللہ کے نبی ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں اپنی بارگاہ سے نہیں بھگاؤں گا. کس کو؟ مومن کو. اس کا مطلب ہے کہ نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی مومن کو اپنی بارگاہ سے نہیں بھگاتا. بھئی آپ اگر ہمارے ساتھ چلیں گے نا تو آپ کو لطف آئے گا کہ یہ سورہ ہود ہے کیا. سورہ تھوڑے حوالے دیکھنے پڑھتے ہیں دوسری آیتوں کے. سورہ انعام کی آیت نمبر 52 پڑھ لیجئے. اس میں خدا اپنے نبی کو، خاتم النبیین کو حکم دے رہا ہے. انعام 52 کیا؟ وَلَا تَطْرُدُ الَّذِينَ آمَنُوا. اے ہمارے حبیب، جو مؤمن ہیں، آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، جو مؤمن ہیں ان کو نہیں اپنی بارگاہ سے اٹھانا، ان کو نہیں بھگانا. ختم کہاں ہوتی آیت؟ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر تم نے بھگا دیا کسی مومن کو، تم نے اپنی بارگاہ سے اٹھا دیا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالم ہو جاؤ گے. کتنا سخت مسئلہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ نبی کسی قیمت پر کسی مومن کو اپنی بارگاہ سے نہیں اٹھا سکتا، اور اگر اٹھا دیا تو یہ طے ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی کہے کہ وہ مومن ہے، جس کو اٹھایا نبی نے اپنی بارگاہ سے، اگر کوئی یہ کہہ دے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ وہ مومن ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی ظالم ہے.
اور جو کہہ دے کہ نبی ظالم ہے وہ خود مومن نہیں ہے. تو میرے بھائی یا تو اپنا ایمان بچا لو یا ان کا بچا لو. اچھا کتنی سمپل باتیں میں کر رہا ہوں, اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے یہ کہ صاحب اس میں پتہ نہیں کیا کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں, سمپل لوجک کی باتیں ہیں. اور قرآن کی آیتوں کے حوالے دے رہا ہوں, پکڑ لو مجھے. نبی سے اتنے اصرار کے ساتھ خدا کا کہنا مومن کو نہیں بھگانا, بھگاؤ گے تو ظالم ہو جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا یہ اصرار ہے کہ لوگ یہ سمجھ لیں. اچھا نبی سے سورہ انعام میں یہ بات کہی جا رہی ہے, تو کیا اتنا کہنا کافی نہیں تھا کہ اے نبی آپ مت بھگائیں کسی کو اپنی بارگاہ سے, مومن کو؟ اتنا کافی تھا. کیا نبی نے کبھی کسی کافر کو بھی بھگایا ہے؟ جس کے اخلاق کی ذمہ داری خدا لے رہا ہو اس سے یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو یہ طرح طرح سے آپ کو علامتیں دی جا رہی ہیں, سمبل, سائنس, صراط مستقیم کے سمبلز اور سائنس آپ کو دکھائے جا رہے ہیں کہ دیکھو روڈ کدھر جا رہی ہے, دیکھ لو, اگر یہاں نہیں سمجھ سکے تو یہاں سمجھ لو, ایسے نہیں سمجھے تو ایسے سمجھ لو. خدا ہر طرح سمجھانا چاہ رہا ہے, دونوں کو سمجھانا چاہ رہا ہے, وہ بھی جو مومن ہیں وہ بھی جو مومن نہیں ہیں. اصرار کر کے کہ اگر تم نے اٹھا دیا تو تم ظالم ہو جاؤ گے. عجیب بات ہے. اس کا مطلب یہ کہ اب نبی کسی قیمت پر, کافر کو تو کیا, مطلب مومن کو تو کیا, کافر کو بھی نہیں اٹھایا کبھی نبی نے. کوئی ہسٹری میں دکھا دیجئے کافر دکھا دو, گیٹ آؤٹ, نکلو میری بارگاہ سے. کہا مگر جس سے کہا وہ ریکارڈ میں موجود ہے. اب انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں وہ تو اس وقت کہہ دیا تھا. میں آج مان جاؤں بخدا اس منبر سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ یہ دکھا دیں کہ نکالنے کے بعد کبھی نبی نے پھر بلایا بھی ہے, اگر نہیں بلایا تو وہ ہمیشہ کے لیے نکال دیے گئے, ہمیشہ کے لیے نکال دیے گئے. یا رسول اللہ کیوں نکال رہے ہیں آپ؟ آپ کو تو اللہ نے منع کیا ہے. کہاں مومن کو نکالنے کی منع کیا ہے, اور میں نکال ہی اس لیے رہا ہوں کہ میری سنت نہیں ہے, یہ اللہ کی سنت ہے. جو اللہ کے خلیفہ کو نہیں مانتا اللہ اسے نکالتا ہے تو میں بھی نکال دیتا ہوں. صلاۃ بھیجا محمد و آل محمد پر. ایک نوجوانوں کے لیے ایک مسئلہ یہاں, ایک تھوڑا سا آپ حضرات تھوڑا سا آگے آ جائیے. مجلس تمام ہو رہی ہے, اختتام کی طرف ہے, مجھے معلوم ہے, لیکن پھر بھی آپ حضرات ذرا زحمت فرمائیں, تھوڑا سا آگے آ جائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد. تو وہ کہتے ہیں کہ لا اقول لکم انی عندي خزائن الله, لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں میرے پاس بڑے اللہ کے خزانے. کنورسیشن ہے حضرت نوح اور قوم کے ساتھ گفتگو چل رہی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس علم غیب ہے. ایگزیکٹلی اسی سورہ انعام کی آیت نمبر 50 یعنی 52 میں نے بتائی, اس سے 51 جائیے پیچھے اور 50 پہ پہنچ جائیے. 50 میں یہی بات رسول اللہ نے کہی, ایگزیکٹلی تقریباً وہی الفاظ ہیں, ایک حرف مطلب ایک جگہ پروناؤن کا فرق ہے صرف, باقی صرف یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے اور میں غیب کا علم نہیں رکھتا اور میں ملک نہیں ہوں. یہی بات جناب نوح کر رہے. تو لوگوں نے کہا دیکھا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس علم غیب نہیں. جب وہ خود کہہ رہے ہیں تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں ان کے پاس علم غیب ہے؟ بالکل قرآن پڑھا کرو, سمجھ کے پڑھا کرو, دیکھ کے, آنکھیں کھول کے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا اعلم الغیب, میں
الف لام ہے غیب پر الف لام، میں سارا غیب نہیں جانتا. بے شک بھائی ہم خود یہ کہتے ہیں کہ نبی اتنا غیب جانتے ہیں جتنا خدا نے ان کو دیا، جتنا خدا نے بتایا اتنا جانتے ہیں. تو کہا تو پھر ہاں ٹھیک ہے خدا نے جتنا دیا تھوڑا سا دیا. ہاں اب جو تم نے کہا تھوڑا سا دیا ہے یہی گڑبڑ ہے. ہم میں اور تم میں یہ اختلاف ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم انبیاء کو علم غیب دیتے ہیں. لا يظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول. اللہ کسی کو اپنا غیب نہیں بتاتا علاوہ اس کے جسے چن لے. کس میں سے؟ من رسول، رسولوں میں سے. جس رسول کو چن لے غیب دینے کے لیے اس کو دیتا ہے. تو یہاں نبی جو کہہ رہے ہیں سارا غیب جو خدا، یعنی سارا علم الہی تو نہیں ہے نا ان کے پاس. اللہ کا علم الگ ہے، ان کا الگ ہے. اللہ کا علم جو ہے اپنا ذاتی ہے، ان کا عطائی ہے. یہ فرق تو ہے. لیکن آپ نے کہا علم غیب ہی نہیں جانتے، تھوڑا سا جانتے. یہ جو تم نے تھوڑا سا کہاں سے لائی بتاؤ پہلے. میں یہ کہتا ہوں سنیے، رسول اللہ کا علم غیب کتنا تھا؟ اگر آپ سے پوچھا جائے، ہم سے پوچھا جائے تو ہم کہیں کہ انلیمیٹڈ. کتنا تھا؟ آپ کہیں گے کیسے انلیمیٹڈ؟ اللہ کے لیے لمیٹڈ ہے، ہمارے لیے انلیمیٹڈ ہے. وہ دینے والا ہے، وہ جانتا ہے کتنا دیا. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جانتا ہو کہ کتنا دیا. تو جب نہیں معلوم کتنا دیا تو ہمارے لیے انلیمیٹڈ ہے ان کا علم غیب. ہاں اللہ کے لیے لمیٹڈ ہے. تو تم اللہ بننے کی کوشش نہ کرنا ورنہ شرک ہو جائے گا. توجہ کے نبی کو عالم الغیب ماننا شرک نہیں ہے، ان کے علم غیب کو محدود کرنا شرک ہے. یعنی آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ وہ جانتے ہیں جو خدا جانتا ہے. آپ نے کہا کہ اس میں رسول ہے، امام کا تو نام ہے ہی نہیں، تو امام اس کو کہاں سے ملے گا؟ جب یہ اللہ نے کہا کہ علم غیب صرف ہم اس کو دیتے ہیں جس رسول کو چن لیں، تو نہیں کہا کہ من رسول و امام، یا جس امام کو ہم چن لیں. اچھے گڈ کوشچن پوچھا کریں، بات کیا کریں، ہم بھی سنتے ہیں. اور اگر کوئی معقول بات ہو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ بالکل مانیں گے. ہم کیوں کوئی ایسی بات مانیں؟ ہم کیوں مانیں ایسی کوئی بات کہ جو عقل کے خلاف ہو؟ ہر وہ بات ہم مانیں گے جو عقل کے مطابق ہو. تو آپ نے بالکل صحیح کہا. قرآن میں یہ نہیں ہے کہ ہم جس نبی کو اور امام کو چنتے ہیں ہم اس کو علم غیب دیتے ہیں. تو علی کے پاس علم غیب ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا ہے. کہاں ہے قرآن میں؟ ہم نے کہا اسی آیت میں ہے. یہی آیت کہہ رہی ہے. کہاں آیت کہہ رہی ہے کہ ہم جس رسول کو چنتے ہیں اسے ہم علم غیب دیتے ہیں. تو عقل یہ کہتی ہے کہ خدا کو بس یہیں تک بات کرنی ہے. اس کا علم کہاں ملے گا؟ خدا بتائے. اس نے کہا رسول کے پاس ملے گا. اب وہ دوسرا ٹاپک ہو گیا. رسول اللہ آپ کا علم کہاں ملے گا؟ وہ رسول بتائیں گے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. کتنی سمپل باتیں ہیں، وقت تمام ہو چکا ہے. کتنی واضح باتیں ہیں، کتنی. بھائی اللہ کا علم کہاں ہے؟ اللہ بتائے. رسول کا علم کہاں ہے؟ رسول بتائے. جو علم اور جتنا لیا اتنا دیا. اب کو کتنا دیا علی کو؟ اللہ اور رسول کے لیے علی کا علم معلوم و محدود ہے، ہمارے لیے لامحدود ہے. اس لیے ہم کو پتہ ہی نہیں کتنا دیا. ہمیں تو صرف اتنا معلوم ہے کہ جب علی نے بتایا کہ زقنی رسول اللہ العلم زقا، نبی نے مجھے علم ایسے دیا ہے جیسے کبوتر اپنے بچے کو علم دیتا ہے، دانہ دیتا ہے. جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے. دودھ کی مثال دے سکتے تھے، کوئی اور مثال دے سکتے تھے، غذا کی کوئی اور مثال ہو سکتی نہیں، دانے کی مثال دی. کیوں؟
اس لیے کہ کبوتر واحد وہ ماں یا باپ ہے کہ جو اپنے بچے کو جب غذا دیتا ہے تو وہی دیتا ہے جہاں اٹھایا، چباتا نہیں ہے، پروسیس سے نہیں گزرتا وہ، جیسے دودھ گزرتا ہے پروسیس سے، خون دودھ بن گیا، غذا سے جو ہے خون سے دودھ بنا، وہ نہیں ہوتا، پروسیس نہیں، پروسیسڈ فوڈ نہیں دیتا، ڈائریکٹ وہی دیتا جو اس نے اٹھایا، اس کو کہتے ہیں دانا دینا۔ علی نے کہا رسول اللہ نے مجھ کو ایسے دیا جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، یعنی جیسے علم لیتے گئے ویسا دیتے گئے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بس انشاءاللہ آیت نمبر 50 تک آپ حضرات پڑھ کے آئیے گا، کل اس پر گفتگو ہوگی حضرت نوح کا، اب کشتی کیسے اللہ نے حکم دیا بنانے کو، وہ کیسے بنی، اور اس کے بعد پھر ان کے بیٹے کا ذکر جو آپ مسلسل سنتے ہیں، لیکن اس تسلسل کے ساتھ آپ سنیں گے، آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ 3 یا 4 مجلسیں رہ گئی ہیں، اسی میں پورے سورہ ہود کے خلاصے کو آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنا ہے۔ یہ علم ہے، جگہ جگہ بتایا، ہر بات بتائی، کوئی بات چھوڑی نہیں واضح کرنے سے۔ کہیں آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات ایسے کہہ دیتے، جو بھی آپ کہیں گے اس طرح کہہ چکے ہیں، غدیر سے لے کر کربلا تک، اور اوپر جائیں تو بعثت سے لے کر ہجرت تک، ہجرت سے لے کر غدیر تک، غدیر سے لے کر کربلا تک سب کچھ بتایا گیا ہے، اور کربلا سے لے کر ظہور تک ہر موقع پر بتایا جا رہا ہے۔ آج بھی، آج کے جو حالات ہیں نا، یہ بھی خدا بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے، یعنی اب بھی اگر سمجھ میں نہیں آئے کہ حق کدھر ہے تو بس پھر اب کون سی چیز تم کو حق کی طرف لا سکتی ہے؟ ہاں، جو لوگ ہیں جو اپنی آنکھیں کھول کر اور کانوں کو کھول کر سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، وہ لوگ حق کی طرف الحمدللہ آ رہے ہیں، اور تیزی کے ساتھ یہ پیغام حق آگے بڑھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، لوگ آ رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی نہیں آئے تو اس کا کیا علاج ہے؟ کربلا میں حسین نے کیا نہیں دکھایا، کیا نہیں بتایا؟ اور دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کو دشمنی ہو علی سے، کہ علی نے جو ہے ان کے باپ دادا کو مارا تھا اور ان کے خاندان پر تلوار اٹھائی تھی، تو علی ہر بہانہ جو کے بہانوں کا مقابلہ علی نے یعنی نبی نے اور علی نے اور پھر حسن نے اور پھر حسین نے اپنے عمل سے کیا، اپنی اسٹریٹجی سے کیا۔ حسین جن بچوں کو لے کر آئے ساتھ میں، ٹھیک ہے ایک طرف وہ علی کے نواسے ہیں، لیکن جعفر طیار کے پوتے بھی ہیں۔ جعفر طیار نے کس کو مارا تھا؟ جعفر طیار سے کیا دشمنی تھی؟ تو حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب حق سے جب دشمنی ہو جاتی ہے تو پھر بہانے نہیں چلتے۔ آؤ دیکھو، یہ کربلا کے میدان میں ہم جن کو لے کر آ رہے ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جن سے تم کسی طرح بھی دشمنی کا جواز نہیں پیدا کر سکتے۔ لیکن ہاں، ایک بات ضرور ہے۔ کون ہے یہ؟ ابو طالب کے پوتے ہیں۔ کربلا میں جس کو بھی آپ دیکھیں گے، 18 بنی ہاشم یا 18 بنی ابی طالب ہیں۔ ابی طالب کا خون ہے ان کے رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ حسین ابو طالب، حسین ابن علی ابن ابی طالب، علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، عباس ابن علی ابن ابی طالب، علی اصغر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، اور محمد ابن عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب، سب ابو طالب کے لال ہیں۔ کربلا میں ابو طالب کا خون تھا جو بہہ رہا تھا، اور کربلا کے بعد بھی جن کو اسیر کیا گیا ابو طالب کی پوتیاں ہیں۔ ابو طالب کا خاندان ہے جس نے کربلا میں یہ قربانیاں دی ہیں۔ رات ہے شب عاشور اور ساری بیویاں اپنے قربانیوں کو تیار کر رہی ہیں، اور اس میں ایک ماں ہے جس کے سامنے ایک بیٹا نہیں 2 بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دونوں سے کہہ رہی ہے بیٹا
تمہاری شجاعت تم کو دو طرف سے آئی ہے، تم دو طرف سے شجاعت کے وارث ہو، نانا کی طرف سے بھی دادا کی طرف سے بھی۔ بیٹا کل میں تمہیں میدان جنگ میں ایسا دیکھوں کہ دنیا کو جعفر طیار یاد آ جائیں، دنیا کو حیدر کرار یاد آ جائیں۔ اور بچے ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتے ہیں اماں صبح ہونے دیں پھر ہم دکھاتے ہیں آپ کو، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ یہ بھی کہہ دیتی ہے ماں دیکھو اگر کوئی کوتا ہوئی تو ماں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشے گی۔ نہیں اماں ایسا نہیں کہیں، ایسا نہیں کہیں، آپ دیکھیے گا کل بس صبح، اب جیسے ہی صبح ہوئی سب جاتے ہیں، یہ بچے بھی بار بار جاتے ہیں، حسین اجازت نہیں دیتے، چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچوں کو کیا اجازت دی جائے گی؟ یہ 11 اور 12 سال کے بچے یہ جنگ نہیں کر سکتے، اتنے چھوٹے بچے جنگ کرتے ہیں؟ نہیں بیٹا ابھی رکو، پھر آتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ ایک آواز آتی ہے در خیمہ سے، حسین اس ہدیے کو رد نہ کرنا، حسین میرے ماں جائے یہ تمہاری بہن کی جانب سے، یہ تم پر قربانی، تمہارے لیے قربانی پیش کرنی ہے مجھے، اس کو آپ قبول کر لیجئے۔ حسین نے روتے ہوئے اس گزارش کو زینب کی قبول کر لیا۔ اب بچوں کو آمادہ کرنا ہے، بچوں کے استاد ابھی موجود ہیں، عباس جنہوں نے تمام بچوں کو، اہل حرم کے، بنی ہاشم کے سب بچوں کو آداب جنگ سکھائے ہیں۔ یہ بچے بھی دونوں عباسی کے شاگرد ہیں۔ عباس خوشی خوشی آگے بڑھتے ہیں، بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ خود گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتے۔ عباس نے ایک کو اٹھایا، ایک نے حسین نے اٹھایا، اٹھا کر گھوڑے پر بٹھا دیا، گھوڑے پر بیٹھ گئے، مگر اتنے چھوٹے ہیں کہ جو ریگولر تلوار ہوتی ہے نا وہ تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ تاریخ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں نیچے تھے، نیچے نے چھوٹی تلواریں، چھوٹی تلوار نے لے کر یہ بچے میدان میں آتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ جنگ کی ہے ان بچوں نے کہ تاریخ میں ایسی جنگ کبھی کسی نے دیکھی نہیں۔ چھوٹے بچوں کی جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک تاریخ کہتی ہے کہ جنگ کر رہے تھے اور اس طرف عباس کھڑے ہوئے داد شجاعت دے رہے تھے، حسین کھڑے ہوئے دعا کر رہے تھے، علی اکبر کھڑے ہوئے داد دے رہے تھے، اور بچے جوش میں آگے بڑھ رہے تھے۔ بڑھتے بڑھتے فرات کی طرف رخ کیا اور اتنا آگے بڑھ گئے کہ فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ ادھر زینب در خیمہ پر کھڑی ہوئی ہے، چہرہ حسین کا دیکھ رہی ہے، حسین کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ زینب نے کہا بھیا میرے بچے کیا کر رہے ہیں، کہاں پہنچے؟ کہا زینب ایسے شجاع بچے دنیا نے نہیں دیکھے ہوں گے، کیا شجاعت ہے، کیا بہادری ہے، ارے پہنچ گئے ہیں فرات کے کنارے، فرات پر قبضہ ہونے والا ہے۔ ماں تھی، خوش ہونا چاہیے تھا، جیسے یہ سنا فوراً تڑپ گئی، اچھا میرے بھائی کیا فرات کے کنارے پہنچ گئے؟ ہاں فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ واپس گھر میں آئی، مصلی بچھایا، سجدہ کیا، ہاتھوں کو بلند کیا، یا اللہ میرے بچے بڑے پیاسے ہیں، ایسا نہ ہو میرے بچے پانی پی لے، حسین پیاسے رہ جائے، یا اللہ میرے بچوں کو اتنی ہمت دے کہ واپس پیاسے آ جائیں، پانی نہ پیے۔ کیسی ہے یہ ماں؟ بس تھوڑی دیر میں ایک مرتبہ بچوں نے آواز دی، عمر سعد نے کہا یہ بچے ان کو بچہ مت سمجھو، چاروں طرف سے گھیر کے ان کو مارا جائے۔ ہر طرف سے حملہ ہونے لگا، اب سارے چھوٹے بچے تھے، کتنا رک سکتے تھے، زمین پر آئے، آواز دی مامو جان ہمارا سلام۔ عباس بھی چلے، حسین بھی چلے، ایک کو ہاتھوں پر حسین نے لیا، ایک کو ہاتھوں پر عباس نے لیا، لے کر خیمے میں آئے، کہا زینب کہاں ہے؟ بیوی نے حلقہ کر کے ماتم کرنا شروع کیا۔ زینب ابھی مسلحی پہ بیٹھی ہے، جب پتہ چلا کہ بچے شہید ہو گئے، بچوں کے لاشیں آئے ہیں، سر کو سجدے میں رکھا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کیا، یا اللہ یہ قربانی تو میں نے پیش کر دی، پروردگار میرے حسین کی خیر ہو، یا اللہ میرا حسین زندہ رہے، میرے حسین کو کوئی نقصان نہ پہنچے، میرے بچے مارے گئے تو کوئی بات نہیں۔
زینب خوش ہے اس بات پر کہ بچے قربان ہو گئے. کیسی ہے یہ بہن, کیسی ہے یہ بہن. عجیب ہے, یزید کا یعنی یزید کا دربار ہے اور یزید ایک مرتبہ ہر ایک سے پوچھ رہا ہے یہ کون ہے, یہ بی بی کون ہے, یہ بی بی کون ہے. جب زینب کی طرف اشارہ کیا تو کسی نے کہا کہ یہ زینب ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے, میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد پھر سجاد کی طرف اشارہ کیا, یہ جوان کیسے زندہ ہے. کہا یہ جوان رہ گیا تھا, یہ بیمار تھا, کہا اس کو میرے سامنے قتل کیا جائے. ایک مرتبہ زینب آگے بڑھتی ہے, بھتیجے کو اپنے سینے سے لگا لیا, پہلے مجھے قتل کر. جب یہ دیکھا یزید نے, اس نے کہا خدا کی قسم آج تک میں نے ایسی کوئی پھوپھی نہیں دیکھی جو اپنی جان دینے کو تیار ہو. شمر ہے, دشمن ہے, دشمن. ایک مرتبہ کہتا یزید تو نے اس کی محبت کہاں دیکھی ہے, ہم سے پوچھ. جب 11 محرم کو ہم کو لے کر چلے ہیں نا, تو عمر سعد نے کہا اس طرف سے جانا جہاں شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوں. ہر بی بی نے اونٹ کی بلندی سے اپنے آپ کو گرایا, اپنے شہید کے لاشیں پر گرایا. زینب تنہا وہ بی بی تھی جس کا ایک نہیں 2 بچے مارے گئے تھے, مگر اپنے بچوں پہ خود کو نہیں گرایا, حسین پر گرا کے خود کو روئی ہے. ہم نے اس کو دیکھا ہے, جب کبھی موقع ملتا تھا یا حسین کہہ کے روتی تھی. ہم نے کبھی اس کو اپنے بچوں پہ روتے ہوئے نہیں دیکھا. اور یہ بات اس وقت بھی ثابت ہوئی جب اہل حرم کو رہا کیا گیا, سب کے سر آنے لگے, ہر سر پر ہر بیوی رو رہی ہے. 2 سر ایسے تھے جن کا کوئی رونے والا نہیں تھا. کسی نے کہا شاید ان کی ماں مر گئی ہے. زینب نے کہا نہیں, مری نہیں ہے, مگر وہ اس کا ماتم کرے جس کی ماں نہیں, یا ان بچوں کا ماتم کرے. اربعین کے موقع پر ہر بیوی نے اپنے آپ کو اپنے شہید کی قبر پہ گرایا. زینب اپنے بچوں کو نہیں روئی. کوئی ایسا موقع ہم کو نہیں ملتا جب زینب اپنے بچوں کو رو رہی ہے. واپس آتی ہیں, اور جب مدینے پہنچے لوگ آ کر پرسہ دے رہے ہیں, تو زینب نے کہا بس حسین کا پرسہ دینا, مجھے اپنے بچوں کا پرسہ نہیں چاہیے, حسین کا پرسہ دینا, حسین کو رونا. پوری ہسٹری میں اس پورے موقع پر کہیں زینب بچوں کو روتی ہوئی نظر نہیں آئی. لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا, آخر ماں تھی, ماں بھئی ماں تھی نا, زینب تھی, مگر زینب ماں بھی تھی. ارے جب اپنے گھر واپس پہنچی, چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے, بس ایک مرتبہ کربلا کرو کیا, بچوں تمہارے بغیر ماں کیسے جیے گی, ہاں اس گھر میں تمہارے بغیر ماں کیسے. اے میرے بچوں معاف کرنا, تم پہ کبھی رو نہ سکی, تمہارے بغیر زندگی. ماتم حسین.
تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کر نانا اے آن محمد 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 اے آن شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کر نانا اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اے شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کر نانا اے آن محمد 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 تم ماں کی بات رکھو گے یہ یاد رہے خیموں میں پیاسے بچے دریا پہ اگر جانا ہو سہروز کے پیاسوں تم پیاس نہ بجھانا اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد
ہم پہ ستم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ بدر و احد کے بدلے کے لیے آئے ہیں، لازم ہے رجز سے پہلے میدان میں تم پہ مدح علی سنانا، اے آل محمد، 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 کب ہم پہ ستم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ بدر و احد کے بدلے کے لیے آئے ہیں، لازم ہے رجز سے پہلے میدان میں تم پر مدح علی سنانا، اے آل محمد، 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 جب سانس تمہاری بچے کرنے والی اس وقت سرانے آئے گی مادر میری، دل کی یہ میری خواہش ہے اس دم میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا، اے آل محمد، 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 جب لاش اٹھا کر خیمے میں لائے سرور زینب یہ بولی، اشکوں کو اپنے چھپا کر میں بھی نہ تمہیں روؤں گی، اور میرے لیے بھی آنسو نہ تم بہانا، اے آل محمد، 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 جب لاش اٹھا کر خیمے میں لائے سرور زینب یہ بولی، اشکوں کو اپنے چھپا کر میں بھی نہ تمہیں روؤں گی، اور میرے لیے بھی آنسو نہ تم بہانا، اے آل محمد، 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 ہے ماں کو یقین
تم ماں کی بات رکھو گے، یہ یاد رہے خیموں میں پیاسے بچے، دریا پہ اگر جانا ہو سحروز کے پیاسوں، تم پیاس نہ بجھانا، علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار، بچوں سے کہتی تھی بار بار، بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار، رن کو سدھارو نہ محمد یہ مانسار، اے دل بران جعفر تیار، الوداع الوداع جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں، افتخار بڑھانا جہاد میں، جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں، نانا کی اپنی شان دکھانا جہاد میں، اے دل بران جعفر تیار، اے دل بران جعفر تیار، اے دل بران جعفر تیار، شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو، خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو، شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو، میدان میں جاؤ فتح میں اب کچھ نہ دیر ہو، اے دل بران جعفر تیار، اے دل بران جعفر تیار، اے دل بران جعفر تیار، ہر بات اپنے سن سے سوا ہو تو بات ہے، اپنے سن سے سوا ہو تو بات ہے، ہر بات اپنے سن سے سوا ہو تو بات ہے، وہ رن پڑے کہ حجر بابا ہو تو بات ہے، اے دل بران جعفر تیار، اے دل بران جعفر تیار، اے دل بران جعفر تیار، شمرو عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں،
شمرو عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، دشمن کا جھوم جھوم کے مارو تو خوش ہوں میں، اے دل بران جا پر تیار، اے دل بران جا پر تیار، اے دل بران جا پر تیار، شمرو عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، شمرو عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، دشمن کا جھوم جھوم کے مارو تو خوش ہوں میں، اے دل بران جا پر تیار، اے دل بران جا پر تیار، اے دل بران جا پر تیار، سارے کے سارے حق کر گئے مادر کے ادا، سارے کے سارے حق کر گئے مادر کے ادا، سارے کے سارے حق کر گئے مادر کے ادا، سارے کے سارے محبوب فدا ہو گئے، زینب کے دلارے حق کر گئے مادر کے ادا، سارے کے سارے رن پر جو چڑھے جعفر تیار کے پیارے حق کر گئے مادر کے ادا، سارے کے سارے رے آدھا کو نظر آنے لگے، دن میں بھی تارے حق کر گئے مادر کے ادا، سارے کے سارے سمجھاتی تھی بچوں کو بڑے پیار سے زینب، سمجھاتی تھی بچوں کو بڑے پیار سے زینب، سمجھاتی تھی بچوں کو بڑے پیار سے زینب، سمجھاتی تھی بچوں کو بڑے
میرے پالا تھا جنہیں گود میں وہ جاگ سے رن میں پالا تھا جنہیں گود میں وہ جاگ سے رن میں پالا تھا جنہیں گود میں وہ جاگ سے رن میں پالا تھا جنہیں گود میں وہ جاگ سے رن میں اب کون ہے زینب کو جو ماں کہہ کے پکارے سارے کے سارے حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے سین 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 جب مدینے میں نظر آئے گی ویرانی گھر مانا روئے گی تمہیں اون محمد کیوں کر مانا روئے گی تمہیں اون محمد اور جب کہ زندان میں تم دونوں کا سر آیا تھا میں نہ روئی تھی تمہیں تم کو گلا تو ہوگا معاف کرنا جو اگر ہو سکے اے لخت جگر مانا روئے گی تمہیں اون محمد اور مجھ سے پوچھیں گے جو عبداللہ کہاں ہیں بچے کیا وجہ ہے میری نظروں سے نہا ہے بچے کیا جواب کو یہ ماں دے گی میرے نور نظر مانا روئے گی تمہیں بین سن کر یہ اٹھی زین بقیے سے صدا غم نہ کھا